وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ کو خصوصیت کے ساتھ سورہ شفا کہا گیا ہے، چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ام الکتاب، یعنی قرآن مجید کی اصل ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ اکرام سفر پر تھے۔ ان کا ایک قافلہ سفر پر تھا۔ ایک مقام پر ایک شخص نے آ کر صحابہ اکرام علیہ رضوان سے عرض کیا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں دم کروں گا، میں دم کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ اس شخص کے ساتھ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دم کیا، جس کی برکت سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا؟ دم کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایمان و عقیدے کو تازہ کرنے والی بات۔ حضرت خارجہ بن صلت رضی اللہ عنہ اپنے چچا جان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں سے واپسی پر میں قوم کے پاس سے گزرا، ان کا کوئی شخص مجنون یعنی پاگل تھا، جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم اس کا کچھ علاج کر سکتے ہو؟ اس کی عقل چلی گئی ہے، پاگل ہو گیا ہے، کچھ علاج کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس کے برکت سے وہ پاگل شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، ان 2 واقعات سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم سے علاج کرنا، قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دم کرنا، انہیں لکھ کر تعویذ بنانا وغیرہ بالکل جائز ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی دم کیا کرتے تھے، بلکہ خود ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دم کیا کرتے تھے اور دوسروں کو سکھایا بھی کرتے تھے۔ جی ہاں، حبیب خدا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر لگنے کا دم کیا کرو۔ کسی کو نظر لگ جائے تو اس کو دم کیا کروں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا قرآنی آیات اور مقدس کلمات پڑھ کر دم کرنا ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا، صحابہ کرام کی سنت ہے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ ہاں، بعض حدیثوں میں تعویذ پہننے سے منع کیا گیا، روایتیں ہیں، اس سے مراد وہ تعویذ ہے جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہو، جو زمانے جاہلیت میں کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات، مقدس الفاظ، اللہ پاک کے مبارک ناموں اور مختلف دعاؤں کے ذریعے دم کرنا، کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر گلے میں ڈالنا، یہ بالکل جائز ہے۔ یہ ایمان و عقیدہ بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں ہمارا درست ہو رہا ہے۔ جس کی غلط فہمی ہے وہ درست کر لے کہ یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں، یہ تو 1400 سال سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ خود ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا، ان کی تعلیمات کے مطابق صحابہ نے کیا، ان کے بعد تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اور اسی طرح یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل اہل سنت
و جماعت کا جو اس طریقے پر عمل ہے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ یہ الحمدللہ عز و جل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے مقدس صحابہ ہی کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ پورے کا پورا قرآن بالخصوص سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں طبیبوں سے علاج کرواتے ہیں، اگر اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو تو یہ علاج کروانا بالکل جائز ہے، البتہ ہمیں روحانی علاج بھی کروانا چاہیے، اس کا بھی ذہن بنانا چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخلوق کی حمد سے پہلے اللہ پاک نے خود اپنی حمد فرمائی۔ کیا فرما رہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ مخلوق کی حمد سے پہلے اللہ پاک نے خود اپنی حمد فرمائی، اس حمد کے ذریعے علاج کیا کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی حمد ہے؟ فرمایا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جسے قرآن سے بھی شفا نہ ملے اسے اللہ پاک شفا نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن کریم بالخصوص سورہ فاتحہ کے ذریعے علاج کروانے سے متعلق کیسی واضح حدیث پاک ہے، ہمیں بھی ذہن بنانا چاہیے۔ جی ہاں، ہم کیا کرتے، کوئی مسئلہ آ جائے پہلے سارے علاج کر لی، اب تھک گئے تو روحانی علاج یاد آتا ہے، اب تھک گئے تو دعا کی طرف آتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بس ڈاکٹروں نے کہا ہے اب دعا ہی بچا سکتی ہے۔ جناب اب ہی نہیں، تب بھی دعا بچا سکتی تھی اور اب بھی دعا بچا سکتی ہے۔ جی ہاں، یاد رکھے شفا دواؤں میں نہیں، شفا مرضی مولا میں ہے۔ اللہ پاک چاہے گا تو وہ دوا اثر کرے گی اور اللہ پاک نہیں چاہے گا تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ دنیا سے جا رہے ہیں، حالانکہ بہتر سے بہتر علاج موجود ہے، اسپتال موجود ہے، میڈیسن موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں؟ کیونکہ جو ہے اللہ پاک کی جو مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے، کوئی مسئلہ آ جائے بے شک دنیاوی علاج اپنی جگہ پر اگر وہ جائز طریقہ ہے تو، لیکن کیوں نہ سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے پروردگار یہ مسئلہ ہے حل فرما دے۔ جی ہاں، کوئی مسئلہ ہو، بخار ہو، سر درد ہو، جسم میں کہیں درد ہو، شوگر بڑھ گیا ہو، کولیسٹرول بڑھ گیا ہو، دل کے امراض ہو، جناب کینسر کا مرض ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی بیماری یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، قرآن مجید کے ذریعے علاج کیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کرم فرمائے گا اور اللہ پاک نے چاہا تو شفا مل ہی جائے گی۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کئی شعبہ جات میں دین متین کی خدمت سر انجام دے رہی ہے، ان میں سے ایک شعبہ روحانی علاج بھی ہے۔ الحمدللہ شعبہ روحانی علاج میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دخیاری امت کی غمخواری کے لیے کثیر اسلامی بھائی مختلف مقامات پر بستے لگاتے ہیں اور روزانہ لاکھوں مریضوں کو تعویذات دیتے، استخارہ کرتے اور اوراد و وظائف بتاتے ہیں، اور یہ سب کچھ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آئیے نا اس طرف، آپ سے میری التجا ہے، گزارش ہے۔ الحمدللہ مطلب ذہن بنا ہوا دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے۔ کل کی بات بتاؤں، ایک اسلامی بھائی کا میسیج آیا کہ فلاں جو ہے اسلامی بھائی کے بچوں کی اپنی بہت سخت دلیل ہے، کوما میں ہیں، آپ دعا کر دیجیے اور اجتماع میں بھی دعا کرا دیجیے۔ میں نے جو دعائیں کر سکتا تھا وہ ان کے لیے کی، اور اس کے بعد یہی نیک مشورہ ان کو پیش کیا کہ پیارے بھائی آپ ضرور ان کو کہیں، ان تک میسیج پہنچائے کہ وہ دعوت اسلامی کے تعویذات کے بستے پر، روحانی علاج کے بستے پر آ جائے اور ضرور وہاں سے تعویذ دے دے۔ شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی۔ دیکھیے اب تو ڈاکٹر علاج بھی تو کروا ہی رہے نا، ہاں کیا ڈاکٹر 100% گارنٹی دیتا ہے کہ میرے پاس علاج کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟
بلکہ مجھ سے میں ہی کیا جتنے بیٹے تقریباً سب جانتے ہیں کہ آپریشن ہونے سے پہلے ایک لیٹر پر سگنیچر کرائی جاتی ہے. صحیح عرض کر رہا ہوں. ہاں ماہر ڈاکٹر ہے, بہت بڑا ہاسپٹل ہے, 5 لاکھ کا پیکیج دیا ہے ہارٹ آپریشن کا, لیکن وہ بھی سگنیچر دے رہا ہے. کس بات کی؟ کبھی غور کیا کہ اگر کچھ ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں. آپ اس بات کو ایگری کرتے ہو, اس بات پر راضی ہو تو میں آپ کے پیشنٹ کو ہاتھ لگاؤں. اللہ اکبر. اب جب ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہا ہے تو روحانی علاج بھی کرانے میں کیا حرج ہے؟ اگر شفا مل گئی تو اللہ کے نام کی برکت ظاہر ہو جائے گی, اور نہ بھی ملی تو جو ہونا ہے وہی ہونا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے. اور سورہ فاتحہ, اللہ اکبر, سورہ فاتحہ میں صرف جسمانی بیماریوں کے لیے علاج نہیں بلکہ اس میں ہر مسئلے کا حل ہے. جی ہاں, حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے کوئی حاجت ہو وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے. ہاں دوبارہ سنیے, حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے کوئی حاجت ہو وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے, اس کے برکت سے حاجت پوری ہو جائے. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی. اللہ سبحان اللہ, کیسا آسان حل ہے. کوئی مشکل ہو, پریشانی ہو, زبردستی ہو, محتاجی ہو, جی ہاں کوئی حاجت درپیش ہو, سورہ فاتحہ پڑھیے, دعائیں مانگیے, انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کرم فرمائے گا اور مشکل, پریشانی, تنگ دستی, محتاجی, بے روزگاری, قرضداری انشاءاللہ دور ہو جائے. نظر بد سے بھی حفاظت کا وظیفہ سورہ فاتحہ میں ہے. جی ہاں, صحابی رسول حضرت عمران بن حسین سعد سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں اس دن کسی جن یا کسی انسان کی بری نظر نہیں آئے. اور یہ نا گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے گھر میں سورہ فاتحہ, اپنے گھر میں جو ہے آیت الکرسی اور پڑھ کر دم کر دیجیے. انشاءاللہ الکریم نہ انسان کی نظر بد لگے گی نہ شریر جن کی. سبحان اللہ. اور سنیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی اس نے گویا 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کی. 1/3 قرآن اس نے گویا پڑھ لیا. ایک حدیث پاک میں ہے سورہ فاتحہ 2/3 قرآن مجید کے برابر ہے. 1/3 قرآن مجید یعنی 10 پارے. قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے نا, تو 1/3 یعنی 10 پارے اور 2/3 یعنی کہ 20 پارے. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور وظیفہ, یہ وظیفہ ہو سکے تو اپنے ذہن کی ڈائری میں نقش کر لیجئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بستر پر لیٹو تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا. کیا فرمایا؟ تم بستر پر لیٹو تو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو, اس کی برکت سے موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ رہو. ایک حدیث پاک میں فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹ کر سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دے گا. علماء فرماتے کہ جب لیٹے لیٹے کوئی چیز پڑھے تو اس کے لیے پاؤں سمیٹ لیا کرے.
تو لہٰذا یہ بھی عمل کر لے کہ حفاظت کے لیے فرشتہ بھی مقرر ہوگا اور موت کے علاوہ ہر چیز سے حفاظت ہوگی۔ اے عاشقان رسول، سورہ فاتحہ کی صرف 7 آیتیں ہیں، ہم روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ پوری سورہ فاتحہ پڑھنے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں، اور فضیلتیں کیسی، سبحان اللہ۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اس نے 1/3 قرآن کی